ہندو مت اور اسلام دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہیں جن کے مابین 7ویں صدی عیسوی میں اشاعت اسلام کے بعد تعلقات قائم ہوئے، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں مذاہب سے وابستہ لوگوں کے درمیان نظریات میں تضاد ہونے کی وجہ سے تعلقات میں بہتری نہ آ سکی اور کئی ہندو مسلم فسادات ہوئے جو شدید قسم کے تناظر کا سبب بنے۔ انہی فسادات میں سے ایک بڑا فساد جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی وہ بابری مسجد کے حوالے سے ہے۔ ایودھیا شہر میں واقع بابری مسجد کے بارے میں ہندوستان دھرم کا ماننا ہے کہ پہلے یہاں ان کا رام مندر ہوا کرتا تھا، جسے ظلم کے ذریعے مسلمانوں نے ڈھا کر مسجد بنا لی۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جگہ رام جنم بھومی کی جائے پیدائش تھی، جس کی وجہ سے ہندو مذہب میں اسے مقدس ترین مقام تصور کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے نزدیک بابری مسجد کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب سن 1528 میں شمالی ہندوستان پر مغلوں نے حملہ کیا تو اس جگہ پر ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈ میر باقی نے بھارت کی حالیہ ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام مغل شہنشاہ بابر کے نام پر رکھا گیا۔ برِ صغیر کی تقسیم تک تو یہ معاملہ یوں ہی رہا۔ اس دوران بابری مسجد پر ہندو مسلم تنازعات ہوتے رہے اور تاج برطانیہ انہیں اس مسئلے کے حل کے لیے مسجد کی اندرونی حصے کو مسلمانوں اور بیرونی حصے کو ہندوؤں کے حوالے کرتے ہوئے معاملے کو دبا دیا۔ لیکن سن 1759 یعنی 4 صدیاں گزرنے کے بعد ایک واقعے نے اس مقام کو مکمل طور پر متنازع بنا دیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کو دونوں مذاہب کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس واقعے میں ایک ہندو نے مسجد والے حصے میں بت کو رکھ کر پوجا شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچی اور فسادات برپا ہوئے۔ ان فسادات کو روکنے کے لیے اس مقام کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 1980 میں وشو ہندو پریشد نے اس مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک مہم چلائی، جس کے پیش نظر کورٹ تک مقدمہ لے جایا گیا، جہاں اس نظریے کو ایک ڈسٹرکٹ جج کے ذریعے طاقت ملی، جس نے کہا کہ مسجد کے دروازے کھول کر اس میں ہندوؤں کو عبادت کی اجازت دی جائے۔ 1990 میں اس کے بعد لال قریش اڈوانی نامی شخص نے ایودھیا کی طرف ایک سیاسی مہم مارچ کیا، جسے بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر ہندو شریک کاروں نے منظم کیا۔ اس مارچ کا مقصد شو ہند پرست کی تحریک کی حمایت کرنا تھا، جو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ ایودھیا سے قبل ہی اڈوانی کو مختلف وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر بھی ہندوؤں اور سنگھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایودھیا پہنچ گئی اور مسجد پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ان کی نیم فوجی دستوں سے جھڑپ بھی ہوئی اور کئی مظاہرین مارے گئے، جس کے نتیجے میں بھارتی جنتا پارٹی نے وی پی سنگھ حکومت کی حمایت ترک کر دی اور یہ معاملہ نئے انتخابات ہونے کی وجہ بن گیا۔ جبکہ ان سب واقعات کے بعد پارلیمان میں بھی پارٹی جنتا کی حیثیت مستحکم ہو گئی اور اتر پردیش کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت بھی ملی۔ پھر ناظرین 6 دسمبر 1992 کو تقریباً 1.5 لاکھ افراد مسجد کے پاس جمع کر لیے گئے اور مجمع میں بی جے پی کے رہنماؤں نے اشتعال انگیز تقریریں کی، جس میں اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارت قابل ذکر ہیں۔ ان رہنماؤں کی تقریر نے لوگوں پر یہ اثر چھوڑا کہ چند ہی گھنٹوں میں مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی اور نعرے بلند ہونے لگے، جبکہ دوسری طرف مسجد پر حملے کے پیش نظر پولیس کا پہرا سخت کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ایک ہندو شخص پولیس کو چکمہ دے کر مسجد پر چڑھ گیا اور زعفرانی جھنڈا لہرا دیا۔ ہجوم نے اس جھنڈے کو حملے کی نشانی سمجھا اور مسجد پر چڑھ دوڑے۔ پولیس کی تعداد اتنی کم کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ہجوم نے کلہاڑیوں، ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے حملہ کر کے مسجد کو چند ہی گھنٹوں میں منہدم کر دیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے شہر کی کئی دیگر مساجد بھی شہید کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم طبقہ غم و غصہ سے نڈال ہو گیا اور کئی ماہ تک ہندو مسلم فسادات جاری رہے۔ اسی دوران ہندو مذاہب کے پیروکاروں نے مسلمانوں پر حملوں کے علاوہ گھروں اور دکانوں کی لوٹ مار اور عبادت گاہوں کو شہید کرنے کا عمل جاری رکھا، جبکہ بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا اور حکومت کی جانب سے بی جے پی پر کچھ وقت تک کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئی، جس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں فسادات ہوتے رہے اور ان فسادات میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ جبکہ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں منہر ممبئی کے فسادات میں 900 کی ہلاکت اور 90 ارب کا مالی نقصان بھی ہوا۔ ہمسایہ ممالک نے بھارت پر لعن طعن کی، وہ مساجد کے انہدام اور اس کے بعد ہونے والے مذہبی فسادات کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، عرب امارات کے علاوہ اور کئی دوسرے ممالک کی طرف سے ہندوستان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھارتی جسٹس منموہن سنگھ لبرہان نے 2009 میں ایک رپورٹ مرتب کی، جس میں 88 افراد کو بابری مسجد کے انہدام کا مرتب قرار دیا گیا اور ان میں زیادہ تر بی جے پی کے رہنما شامل تھے۔ اس رپورٹ میں
واجپئی، اڈوانی، جوشی وغیرہ کا تذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیام سنگھ پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے ایسے سرکاری پولیس اہلکاروں کو وہاں تعینات کیا کہ مسجد کے انہدام کے وقت وہ خاموش رہیں، اور جبکہ انجم گمام جو اس روز اڈوانی کی سیکیورٹی کا سربراہ تھا، اس نے بتایا کہ اڈوانی اور جوشی کی تقریروں نے مجمع کو مشتعل کیا، اور ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی درج کیا کہ اس وقت بی جے پی کے بھی کئی رہنماؤں نے میڈیا کے سامنے اچھا بننے کی اداکاری سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ گزر یہ کہ وہاں پر موجود کسی فرد نے مظاہرین کو مسجد کے محفوظ علاقے میں گھسنے اور اس کو منہدم کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو قوم بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی، جس نے مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑ کر خانہ جنگی اور دوسرے فسادات کو دعوت دی۔ تاہم اس واقعے کے بعد اس کے حل کے لیے کئی مذاکراتی دورے ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ لیکن اب آخرکار بھارتی سپریم کورٹ 9 نومبر 2019 کی صبح شہید کی گئی تاریخی مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے رام مسجد کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کو متنازع زمین دینے اور مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے متبادل طور پر علیحدہ زمین فراہم کرنے کا حکم دیا۔ لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جہاں ہندوؤں کی جانب سے جشن منایا گیا، وہاں دنیا بھر کے مسلمان اس فیصلے سے سخت ناخوش ہیں۔ یاد رہے بھارتی سپریم کورٹ نے تقریباً 27 سال بعد یہ فیصلہ سنایا، جس پر اگرچہ ابتدائی طور پر بھارت کے کسی مسلمان تنظیم کی جانب سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن مسلم رہنماؤں نے اس فیصلے کو بھارت کی تنگ نظری اور تعصب قرار دیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ آج بھارت نے موجودہ اقلیتوں کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی کا شدت سے احساس ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ اقلیتیں بھارت کا حصہ رہنے پر پچھتا ہی رہی ہوں گی۔ اور جہاں تک بابری مسجد کے فیصلے کی بات ہے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے یہ فیصلہ ہندو عدالت کا ہے، جنہوں نے دنیا کے کھوٹے دستور کے مطابق اکثریت خوش کرنا ہے، جبکہ یہاں سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی موجودگی کا انکار خود ہی ہندو مورخ اور ماہرین ارضیات کر چکے ہیں۔ لیکن ذات پات کی اونچ نیچ اب تباہی کے دہانے پر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب مسلمان بابری مسجد کی سرائے نو تعمیر کریں گے جو اس سے ناحق طور پر چھین لی گئی۔ اور آخر میں دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی امت مسلمہ کو اغیار کے شعور سے محفوظ فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے کو توفیق عطا فرما۔ Please like, share and subscribe Unknown Pages of History for more informative videos, and don't forget to click on bell icon.